کہ اللہ کو اتنے بکھیرے ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ صاف کہتا کہ بھئی میں نے ان کو موت دے دی ہے، اب مسلمانوں نے ہمارا مقابلہ کرنا ہے، ان سے ان کا لیڈر کیسے چھینا ہے۔ کس طرح ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں تیار کی تھی۔ یہ ایک انٹرنیشنل جیوش فنڈ قائم۔ ایک بات بڑی طے ہے، سارے اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے امت ایک امام پر متفق ہو چکی ہوگی۔ جب دجال امام مہدی کی قیادت کو دیکھے گا تو وہ باہر آئے گا اور پھر دجال کو ختم کرنے کے لیے عیسیٰ آئیں گے۔ سعودی عرب ہو، ایران ہو، مسلم امہ کو انہوں نے تقسیم کر کے رکھ دیا۔ یہودیوں کی تحریک ہے، یہ کوئی قوم پرستی کی تحریک نہیں ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ محترم خاتون حضرات، ایک دو دن قبل جب میں نے اس بات پر آپ سے گفتگو کی تھی کہ اس وقت پوری کی پوری مسلم امہ جو ہے وہ غزہ کے حوالے سے یہودیت کے ساتھ برسر پیکار نہیں ہے، اور یہودی اپنا وہ تمام تر ظلم، جبر اور بربریت جاری کیے ہوئے ہیں، تو کیا یہ آخر الزمان کا دور ہے؟ اور اس دور کے اندر حضرت عیسیٰ اور دجال کے انکار کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور یہ بحث اثر نو کیوں چھیڑی گئی؟ اگرچہ کہ یہ بحث جو ہے یہ گزشتہ تقریباً زیادہ سے زیادہ 200 سال ہے، اس سے زیادہ اس کا عرصہ مجھے نظر نہیں آتا اتنی شدت کے ساتھ بحث کا۔ تو اس دوران میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہودی جو ہیں وہ اپنے مسیح کا انتظار کتنے عرصے سے کر رہے ہیں، کب سے کر رہے ہیں، اور ان کے ہاں اس معاملے کے اندر کتنی یکجہتی ہے، اور وہ اس کو اپنے ایمان کا کتنا حصہ سمجھتے ہیں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے اس بات پر کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور دجال، یہ دونوں کردار جو ہیں ان کے بارے میں گفتگو کیوں کی گئی، اور یہ کردار ہیں کیا، اور قرآن و سنت کی روشنی میں بھی، اور اس وقت اس مارکہ جو آخری فتن کا مارکہ برکہ، اس سارے سے آپ سے گفتگو کریں گے۔ دراصل اس وقت جو جنگ ہے جو کہ پوری کی پوری برپا ہوئی ہے، جس کے بارے میں تمام تر وہ فتن کی احادیث جو موجود ہیں، وہ ہے کہ آخری جنگ جو ہے ملحمۃ الکبریٰ، جس کے بارے میں گزشتہ میں نے بتایا تھا کہ یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان برپا ہونی ہے، اور اس یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان جو برپا ہونی ہے، اس برپا ہونے والی جنگ کے اندر دونوں کے پاس اپنا اپنا ایک ہیرو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا اپنا ایک دشمن بھی ہے۔ یہودیوں کا ہیرو جو ہے وہ ان کا مشاع جو ہے وہ ہے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت یسوع علیہ السلام نے ان کو یہ پیشگوئی کی تھی جب وہ بابل و نینوا یعنی دجلہ اور فرات کی سرزمین میں تھے کہ تم ایک دن واپس یروشلم چلے جاؤ گے، اور وہاں پر تمہارے ہاں ایک ایسا نبی آئے گا کہ جو نبی تمہیں ایک عالمی حکومت قائم کر کے دے گا، تھرون آف ڈیوڈ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی جو ہے اس تخت کے اوپر سے بیٹھ کے، اور وہ اس کی حکومت کو دنیا پوری ایکسپٹ کی۔ اس پر بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی آیات سے بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے پیش کی گئی ہیں، جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کے اوپر امت کم از کم 1300 سال تک متفق رہ رہی ہے کہ آخری دور میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور دجال کا ایک تصور جو ہے، مسیح دجال کا تصور جو ہے وہ بھی اس کے اندر دیا جاتا ہے کہ ایک جھوٹا مسیح آئے گا۔ ظاہر بات ہے یہاں دونوں چیزیں دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اس کا نام کبھی بھی دجال نہیں لیا، جھوٹا کا نام نہیں لیا، بلکہ مسیح دجال، ایک جھوٹا نبی جو ہے، ایک جھوٹا مسیح جو ہے وہ آئے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی اصلی یعنی صحیح اور سچے مسیح کی موجودگی جو ہے وہ ضروری ہے۔ نقل تو تب ہی بنائی جائے گی کہ جب ایک تصور موجود ہو کہ ایک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائیں گے۔ اس کے بارے میں بنی اسرائیل کی سورہ میں اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ لمبی کہانی ہو جائے گی، لیکن تھوڑی سی مختصر طور پر صورتحال آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یسوع کے پیغمبر کے بعد ہوا یہ تھا کہ انہیں شہید جب کر دیا گیا تو پھر اس کے بعد جو ہے جو یہودی جو تھے ان کے
احبار اور رہبان جو تھے یہ انہوں نے ایک قسم کا قبضہ کر لیا تھا، اور تالمود کی اس کی جو ہے اپنا تخلیق اور سارا کچھ کرنے کے بعد وہ سمجھتے تھے کہ ہم اب اس کے پورے کے پورے اس قبالہ کی جو ان کے تصوف کی موومنٹ ہے، اس کے اب شریعت بھی ہماری ہے، سب کچھ ہے، اب پتہ نہیں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ تمام تر جتنی بھی قوتیں، طاقتیں اور معجزات دے کے بھیجا تھا تاکہ کوئی چمتکار جو ہے ان کا کام نہ آ سکے۔ اس پر میں اب آخر میں بحث کروں گا کہ وہ ایسا کیوں کیا گیا تھا، اور اس کے بعد ان کی آخر میں واپس آنے کی جواز کیا ہے۔ لیکن یہودیوں نے جب ان کو اپنے طور پر صلیب پہ چڑھا دیا تو اس چڑھانے کے بعد وہ اس مسیحا کا، اس مشائع کا انتظار کرنے لگے، اور یہ انتظار ان کا اتنا تکلیف دہ تھا اس لیے کہ جب کانسٹنٹین جو ہے اس نے عیسائیت قبول کی تو سب سے بڑا جرم یہودیوں کا ان کے نزدیک یہ تھا کہ انہوں نے ان کے پیغمبر کو وہ صلیب پہ چڑھایا ہے۔ اس لیے پورے کے پورے یہودی، خواہ وہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور خواہ وہ اشکنازی جوز تھے جو کہ یورپ کے وہ خزا قبیلے کے جوز جو ہیں وہ انہوں نے یہودیت اختیار کی تھی، ان سب پر ایک مکمل طور پر ایک تاریکی چھا گئی، اور انہوں نے ظلم، جبر، بربریت جو ہے اس کے اوپر جاری رکھا، اور وہ برداشت کرتے رہے، لیکن اپنے طور پر وہ اس کا جھنڈا جو ہے وہ اس کو بلند کرتے رہے۔ یہودیوں کے ہاں ایک بہت بڑی موومنٹ ہے جس کو قبالہ تحریک کہتے ہیں، اور یہ ان کی انڈر گراؤنڈ تصوف کی موومنٹ تھی کہ جو اس کے بارے میں بار بار گفتگو کرتی تھی اور لوگوں کو ٹرینڈ کرتی تھی۔ ایک دن تمہارا ایسا دور آئے گا کہ جس دن تم نے اس دنیا پر حکمرانی کرنی ہے، اور وہ تم جہاں پر بھی ہوگے تمہیں اللہ جو ہے وہ اکٹھا کرے گا۔ اور اس کے اوپر بھی میں نے بتایا تھا کہ ان کے ہاں جو ان کے ہاں تالمود کے اندر، ایون تورات کے اندر، ایون بائبل کے اندر بھی یہ ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ وَجِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم تمہیں آخر میں اکٹھا کر لیں گے۔ تو انہوں نے دو کانسیپٹ دیے تھے۔ ایک یہ کانسیپٹ دیا تھا کہ ہم محترم مؤسس ہیں، اور ہمارے مقابلے میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ بیسیکلی بنی اسرائیل نہیں ہیں۔ اس کا جو تصور ہے اسے جینٹائل کہتے ہیں۔ یہ جینٹائل کہتے ہیں اس کا گریٹ that usually means someone who is not Jew. Others group that claim Israeli heritage, notably Mormons, have historically used the term Gentile to describe outsiders. اس کے بارے میں تصور ہے کہ ان کا کوئی فنڈامنٹل ہیومن رائٹس نہیں ہوتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب غزہ کے بچے شہید ہو رہے تھے، ان کے عورتوں کو مارا جا رہا تھا، شہید کیا جا رہا تھا، تو جینٹائل کر کے دیر جینٹائل، یہ ہمارے لیے نزدیک یہ کتے، بلیاں، چھوٹے چھوٹے جانور ہیں کہ جو زمین کو ناپاک کیے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو قتل کرنا چاہیے۔ یہ ایک تصور ان کے ہاں یہ بہت اہم ترین چیز تھی۔ دوسرا ان کے ہاں مسیح کے آنے کے بارے میں انہوں نے اپنی تیاریاں مکمل کیں، اور یہ تیاریاں شروع ہوئی تھیں 1896 میں۔ کونسل آف ایلڈرز جو تھی ان کی زائنزم کی، یہ کونسل آف ایلڈرز ہے، یہ اکٹھی ہوئی ہے 1896 میں، باسل ایک جگہ ہے اس کے اندر، سوئٹزرلینڈ کے اندر۔ یہ ان کی کرسیوں کی ترتیب آپ بتاتے ہیں کون کہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو اگر جا کے آپ دیکھ لیں تو میرے خیال ہے دکھا بھی دیں گے کہ یہ کرسیوں کی جو ترتیب ہے اس کے اندر پوری دنیا کے جوز جو تھے وہ وہاں پر اکٹھے ہو گئے تھے، اور یہ انہوں نے ایک پروٹوکول آف دا زائنزم جو ہے وہ شائع کیا تھا۔ پروٹوکول جو ہیں ان کے معاہدات ہیں، اور ان معاہدات کے تحت انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے دنیا کے اندر اکانومی کو کیسے قبضہ کرنا ہے، دنیا کے میڈیا پہ کیسے قبضہ کرنا ہے، اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کیسے قبضہ کرنا ہے، اور ہم نے کیسے آنے والے مسیحا کا راستہ ہموار کرنا ہے۔ اس ساری معاملے کے اندر ان کا جو خفیہ معاہدہ ہوا تھا وہ بالفور ایگریمنٹ کہلایا جاتا ہے، جو کہ وہاں پر برطانوی وزیر اعظم کے ساتھ کیا تھا روتھ شیلڈ فیملی نے۔ روتھ شیلڈ فیملی نے جب اس کے ساتھ معاہدہ کیا تو انہوں نے خاموشی کے ساتھ سوچا کہ ہم وہاں پر دوبارہ کیسے آباد ہوں گے۔ تو ابھی معاہدہ جو ہے وہ کھلا نہیں تھا، سامنے نہیں آیا تھا۔ تو فرسٹ ورلڈ وار کے ہی دوران، بلکہ اس سے پہلے ہی، روتھ شیلڈ جو ہے تقریباً 1912 یا 13 میں 60 یہودیوں کو لے کے اپنے ساتھ وہاں پر پہنچا، اور 60 خاندان وہ تھے جو سارے کے سارے عرب پتی تھے، اور ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جو ایسا ہو کہ وہاں پر کہیں غریب مسکین قسم کا آدمی ہو۔ اور تل ابیب ایک جگہ ہے، وہ ریت کا ٹیلہ ہے، ہبریو میں تل ابیب ریت کے ٹیلے کو کہتے ہیں کہ جس کے نیچے پانی ہوتا ہے۔
تو وہ جافا کے یہودیوں سے کہا کہ ہمیں یہ زمین خرید دو، اور وہاں پر اس نے 60 گونگے تھے، ایک ہاتھ میں سفید اور دوسرے ہاتھ میں جو گرے ہوتے ہیں، ایک پر نام لکھا تھا، ایک پر پلاٹ لکھا تھا، اور سب کو الاٹ کر دیے، اور 1 سال کے اندر اندر 60 گھر بنے۔ وہاں پر سینوگاگ جس کو کہتے ہیں وہ لوگ، یعنی ان کا معبد خانہ یا ان کی عبادت خانہ بنا، اور دوسرا ہبریو زبان جو تھی وہ ختم ہو چکی ہوئی تھی، تو انہوں نے بہت پرانے اسکالرز ہبریو کے بلائے اور ان کا انسٹیٹیوٹ بنایا، کیونکہ تمام تر جتنی بھی کتابیں ہیں وہ یا یدش میں تھیں، یدش زبان بولی جاتی تھی، یا کسی نہ کسی حد تک گریک، ایون جو بائبل ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یہ بھی آپ کو ہبریو یعنی عبرانی زبان میں نہیں ملتی، یہ بھی آپ کو اولڈسٹ بائبل جو ہے یہ آپ کو اس میں ملے گی، وہ زبان جو ہے اپنا گریک زبان کے اندر۔ تو وہاں انہوں نے کہا کہ اب یہاں ہم نے رہنا، اور پھر آہستہ آہستہ وہاں انہوں نے آباد ہونا شروع کیا، اور اس آبادی کا معاملہ یہ تھا کہ وہاں پر ہر بندے کو کہا گیا کہ تم 5 اپنے ساتھ ایسے لوگ لے کے آؤ گے جو جیوز ہوں گے، لیکن ان کو اسلحہ سے مالا مال کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی تیاری شروع کی۔ لیکن 1896 کے اندر آپ ان کی تیاریاں دیکھیں، اور پھر میں بتاتا ہوں کہ ہمارے لیے کیا مسئلہ بنایا گیا اور ہم سے کیوں اس چیز کو۔ انہوں نے یہ ایک انٹرنیشنل جیوش فنڈ قائم کیا، یہ اس کی پورا کا پورا ڈاکومنٹ ہے انٹرنیشنل جیوش فنڈ کا۔ اس جیوش فنڈ کے اندر اس میں بے شمار آپ کو فنڈ ملیں گے، یعنی درخت لگانے کے لیے فنڈ، ٹری فنڈ، جیوش نیشنل فنڈ از دی کیئر ٹیکر آف دا لینڈ آف دا اسرائیل آن بہاف آف دی اونرز آف دا جیوش پیپل ایوری ویئر۔ یہ پہلا اس کا تھا کہ یہ بیسیکلی اس فنڈ کو کلی بنایا گیا ہے کہ جو اسرائیل کی اس اپنا زمین جو ہے جو مشترکہ ملکیت ہے، آپ اندازہ کریں کہ یہ دیکھیں یہ پیلسٹینین ولیج لینڈز، اس وقت جیوش نیشنل فنڈ نے اس وقت یہ نقشے جو ہیں 1896 میں اس کا قیام لایا گیا، اور آپ اندازہ کریں کہ اس کو جو قائم کرنے والے لوگ تھے، یہ میں ذرا ان کی تفصیل آپ کے سامنے رکھ لوں کہ نیشنل جیوش فنڈ کو جو قائم کرنے والے لوگ تھے وہ کون کون تھے اور کہاں کہاں سے یہ نکل کے وہاں پر پہنچے تھے۔ تو یہ ان میں سے پہلا جو تھا یہ موزس مونٹیفائرے، یہ جو تھا یہ 1784 میں یہ پیدا ہوا، اور پھر 1885 میں اس کا انتقال ہو گیا، یعنی زائنزم کی جو 1896 میں کانفرنس ہوئی ہے اس سے پہلے ہی یہ اس کے اندر انہوں نے جیوش نیشنل فنڈ کو قائم کر رکھا تھا، اور یہ اس کے بعد اسی کی بنیاد کے اوپر انہوں نے باسل کی کانفرنس بنائی تھی۔ اور اس کے بعد یہ دوسرا جو ہے یہ جو ہے یہ جان کریمزی جو ہے، یہ دوسرا جو تھا یہ 1934 تک رہا، اس نے جیوش فنڈ کو، اور جیوش فنڈ میں یہ تھا کہ کہیں پہ بھی کوئی کاروبار کرنے والا ہوتا تھا وہ اس جیوش فنڈ کے اندر حصہ لیتا تھا۔ اس کو کہا جاتا تھا ہم نے درخت لگانا ہے، کسی نے کہا تھا ہم نے نہر کھودنی ہے، کسی نے کہا ہم نے اسلحہ خریدنا ہے، اور یہ پوری دنیا کے یہودی جو آج کل آپ جو بائیکاٹ کی مہم کر رہے ہیں، بنیادی طور پر یورپ جانتا ہے کہ یہ اسی لیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب مسلمانوں نے ہمارا مقابلہ کرنا ہے، تو مسلمانوں کے مقابلہ کرنے کے لیے ان سے ان کا لیڈر کیسے چھینا جائے۔ ظاہر بات ہے کہ مسیح کے مقابلے میں اب ایک پوری کی پوری جو اس وقت تحریک ہے یہودیوں کی، یہ کوئی قوم پرستی کی تحریک نہیں ہے، بلکہ یہ تحریک وہ ہے کہ جو خالصتاً مذہبی ہے اور اپنے مسیح پہ وہ یقین رکھتے ہیں، اس لیے یہ تحریک تھی۔ تو 2 چیزیں ہمیشہ کی جاتی ہیں، ایک تو دشمن کا جو ہے وہ تصور جو ہے وہ ان سے چھینا جاتا ہے کہ تمہارا کوئی دشمن ہے، جیسے دجال کا تصور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، پچھلی دفعہ میں نے ڈسکس کیا۔ دوسرا ان کا جو لیڈر جو ہوتا ہے کہ اس کو لیڈ کون کرے گا۔ ظاہر بات ہے اگر مسیح وہاں سے آئے گا تو یہاں سے مسیح جو ہے وہ اس کو لیڈ کرے گا، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس روحانی قوت کو اس کا تصور تھا۔ اسی لیے اسی زمانے کے اندر جو اہم ترین جو ہے یہ تصور جو ہے وہ اس میں راسخ کیا جانے لگا کہ یہ جو اپنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی آمد جو ہے یہ کچھ نہیں، یہ تو فوت ہو گئے، اور مسیح تو اصل ہمارا آئے گا۔ اکثریت کرسچینٹی جو ہے وہ بھی اس بات پہ یقین کرنے لگی کہ ریزریکشن ایک دفعہ ہو گئی ہے، اس کے بعد کون آتا ہے، ایک دفعہ وہ وہاں سے چلے گئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہودیوں نے پوری دنیا میں کھل کھیلنے لگے۔ اور یہ گزشتہ 200 سال کے پہلے کی بات ہے۔ میں ابھی اس پہ آتا ہوں کہ مسلم امہ بھی ایون کرسچینٹی کے اندر بھی اکثریت اس بات پہ یقین کرتی رہی ہے، جن میں ایونجلسٹ پروٹیسٹنٹ ایونجلسٹ کرسچنز ہیں کہ نہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائیں گے اور وہ ان کے ہیکل سلیمانی کو ختم کریں گے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو مشہور فلم جو ہے
لاسٹ سپر بنی تھی اس کے بارے میں 25 سال تک انہوں نے بند کروایا رکھا تھا کہ آخری دن جو ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے وہ جو ایک ہفتہ گزرے تھے پوری اس نے اسکرپچر سے کہ کس طرح ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں تیار کی تھیں، ان کے خلاف ظلم کی، ان کے پاس آندھی چلائی تھی، اور کیسے وہ چھپ کے بعد بیٹھا کرتے تھے۔ تو ان میں سب سے اہم ترین بندہ جو تھا یہ ہنری فورڈ تھا۔ یہ اس کی کتاب ہے انٹرنیشنل جیو، اس نے ان کا پول کو، اب یہ انٹرنیشنل جیو ایسی کتاب ہے کہ جو آپ کو امریکہ میں یا باقی جگہ پہ نہیں ملے گی۔ کبھی آپ کوشش کریں نیٹ کے اوپر ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے، تب بھی جب آتی ہے تو اس کو بعد بالکل ختم کر دی جاتی ہے۔ اس نے ان کا پول کھولا تھا، اور یہ کتاب جو ہے اس کی 4 مختلف والے، اور اس کی جو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اپنے آرٹیکل لکھتا تھا، اور آپ دیکھیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ 1920 سے 1922 کے درمیان، اور یہ اس کی ڈیبر آن انڈیپینڈنٹ یہ ایک رسالہ نکالتا تھا، اور رسالے کا اس میں اس نے وہ راز کھولے ہیں کہ یہ باقی سارے لوگوں کو جانور سمجھتے ہیں اور یہ دنیا پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ اندازہ کریں کہ 1922 میں اس وجہ سے اس نے کیا تھا کہ 1914 کے اندر یہ آپ کو جو نقشہ ملے گا اس کو تقسیم کر دیا گیا۔ اور ایک بات یہ تھی کہ جب آپ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور مسلمانوں کے اندر سے وہ ایک مذہبی تصور ختم کریں گے تو پھر آپ اس کا مقابلے میں تصور لے کے آئیں گے، اور وہ تصور تھا کہ قوم پرستی، تم سید ہو یا مرزا ہو یا فان ہو، ایک تو یہ نسل، اور دوسرا یہ ہے کہ تم عراقی ہو، تم شامی ہو، تم پاکستانی ہو، سارا کچھ۔ وہ جو اقبال نے اس وقت کہا تھا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے اور مذہب کا کفن ہے۔ یہی وجہ ہوئی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جو تصور تھا کہ انہوں نے واپس آنا ہے، اور انہوں نے ان کے دجال کو قتل کرنا ہے، اور اس سارے کے سارے یہودیوں نے ہم سے جو پچھلی دفعہ میں حدیث سنائی تھی وہ ہونا ہے، وہ جو ہے اس کا تصور لوگوں کے دلوں سے محو ہونے لگا۔ اب آتے ہیں ہم خاص طور پہ جس چیز کے لیے میں آج کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیے کہ آخری زمانے کے بارے میں جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں ان کے اندر جو بھی حدیثیں بیان ہوئی ہیں اکثر اوقات ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تمام کی تمام حدیثیں جو ہیں یہ اصل میں جو ہیں یہ بیسیکلی تشبیہات کے ہیں۔ مثلا ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ فرات کے کنارے سونے کا پہاڑ نکلے گا اور جس سے اس کے اوپر لڑائی شروع ہو جائے گی۔ آپ اندازہ کریں کہ آج اگر اس تشبیہ کے حساب سے دیکھنا شروع کیا جائے تو اس تشبیہ کے حساب سے بالکل صحیح ہوتی ہے کہ سب سے پہلے سونا ہوتا تھا، چاندی جس میں کاروبار کیا جاتا تھا، پھر آہستہ آہستہ ایک کاغذ کے نوٹ آئے اور گولڈ سٹینڈرڈ کے طور پہ آ گیا، اور 1974 کے اندر جو پیٹرو ڈالر ہے تیل کو گولڈ سٹینڈرڈ کے برابر کرا کے دے دیا گیا، تو تیل سارے کا سارا اس کی لڑائی شروع۔ لیکن ایک معاملہ ایسا ہے کہ جس معاملے کے اندر تمام فقہا بھی متفق ہیں کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات قسم اٹھا کے کہہ دی تو پھر وہ بین ہی ایسی ہوئے گی کہ قسم میں پھر تشبیہ نہیں ہوتی۔ یہ جو حضرت عیسیٰ کی آمد کی مشہور ترین حدیث ہے یہ صحیح بخاری کے اندر میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ یہ حدیث 2222 ہے اور یہ حدیث بخاری کے اندر یہ درج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہ ہم سے لیث نے بیان کیا، اور ان سے ابن شہاب نے، اور ان سے ابن مسیب نے، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ رسول اکرم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ زمانہ آنے والا ہے جب ابن مریم علیہ السلام تم میں ایک عادل اور منصف حاکم سے اتریں گے، وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، سوروں کو مار ڈالیں گے اور جزیہ کو ختم کر دیں گے۔ اس وقت مال کی اتنی زیادتی ہوگی کہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ یہ حدیث یہ بخاری کی حدیث ہے، اور یہ بخاری کے بارے میں غامدی صاحب بھی کہتے ہیں کہ 3 ہی اوریجنل سورسز ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے اور موطا امام مالک۔ اسی چیز کا رد کرنے کے لیے تو کل میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا، آج میں نے دونوں کتابیں بھی آپ کے لیے سامنے، اب میں نے اس کو کہیں سے اکٹھی کر لی ہیں، کہ اس حضرت عیسیٰ کو واپس سے ان کے تصور سے روکنے کے لیے ایک جوش پروفیسر تھا ان کا نکولس نوٹووچ جو ہے اس نے یہ کتاب لکھی تھی، اور یہ میں نے کتاب جو ہے نکالی ہے یونیورسٹی آف الینوائے کی آرکائیو لائبریری سے۔
اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ جو تھے وہاں سے چلتے چلاتے جو تھے وہ انڈیا میں آ گئے، انڈیا کے اندر پھر ان کو کشمیر بڑا اچھا لگنے لگ گیا، اور کشمیر کے اندر وہ جو ہے وہ وہاں پر وہ دفن ہو گئے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تصور یہ دیا گیا کہ یہ ہمارے پٹھان بھائی جو ہیں یہ بیسیکلی یہودیوں کا وہ 12واں جو لاسٹ ٹرائب ہے، کیونکہ سیدنا عیسیٰ خود بھی بنی اسرائیل سے تھے تو ان کے درمیان رہتے رہے، اور پٹھان جو وہاں چلے گئے تھے اسی کو انہوں نے بنا کے دعویٰ جو ہے وہ سارے کا سارا یہ اس کے اندر اس کتاب کے اندر پیش کیا ہوا ہے۔ دوسرا جو ہے اسی کی بنیاد، اب یہ کتاب جو ہے آپ اندازہ کریں کہ یہ کتاب چھپی ہے 1894 میں، یعنی پہلے یہ بندوبست کیا گیا کہ ہم جب اپنے مسائل کا پرچم اٹھائیں گے تو کم از کم حضرت عیسیٰ کا یہ جو ہے ایک کنفیوژن پیدا کی جائے۔ دوسرا جو ہے وہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی یہ کتاب ہے مسیح ہندوستان میں۔ کل تک میرے پاس اس کا نہیں تھا، آج میں نے اس کا روحانی خزائن کی یہ پہلی کتاب ہے۔ پیغمبر صاحب جو ہے یہ پہلا پیغمبر دنیا میں دیکھا جو ریسرچ میں کام کرتا ہے اور ریسرچ کر رہا ہے لوگ سے۔ اس نے بھی تقریباً آخری اس کی فصل ہے ان تاریخی کتابوں کی شہادت میں جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا اس ملک پنجاب اور اس کے مضافات میں آنا ضرور تھا، اور وہ انہوں نے یہ دیکھیں اس کے بعد اس نے یہ وہی باتیں کی ہیں کہ جو انہوں نے کی تھیں کہ یہ کہ کتاب سائیکلوپیڈیا آف جیوگرافی، یہ پیغمبر صاحب فرما رہے ہیں، مرتبہ جیمز برائس ایف جی ایس مکتوبہ لندن کے صفحہ 18 افغان لوگ اپنا سلسلہ نسب بادشاہ اسرائیل سے ملاتے ہیں اور اپنا نام بنی اسرائیل رکھتے ہیں، الیگزینڈر برنرز کا قوم ہے، یہ ساری باتیں۔ اب یہ دیکھیں اس نے یہ قبائل کے نام سے حساب سے ابدال، ابدالی، یوسف زئی، بابر، انہوں نے سارے بندے جو ہیں ان کو، پھر اس نے عبری زبان کے ساتھ ان کی جو ہے زبانیں کیسے ملتی ہیں، اور یہ انہوں نے مخزن افغانی سے بھی سوال۔ زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا کہ بنیادی طور پر یہ کیونکہ اس نے آئندہ ایک نبوت کا دعویٰ کرنا تھا تو اس نے یہ 1908 میں 2 نومبر 1908 میں یہ لکھا، یہ خاکسار مرزا غلام احمد مسیح موعود از قادیان ضلع قدوس آسور، کہ وہ تو مسیح تو چلا گیا ہوا ہے، اب مجھے ہی اللہ نے مسیح بنا کے بھیجا ہے اور میں ہی اس ملامت الکبریٰ۔ اب آتے ہیں قرآن پاک سے، جس کے بارے میں سب سے اہم ترین بات جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں کہاں ذکر ہے اور یہ سارا معاملہ کہاں ہے۔ اس قرآن کے ذکر کے حساب سے آج میں نے اس پہ گفتگو تھوڑی سی زیادہ تفصیل سے نہیں، عموماً یہ کہا جاتا ہے، اگرچہ کہ میں ایک عربی صرف و نحو کا شاید اتنا ماہر نہیں ہوں اور باقی ساری چیزیں بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس امت کے اندر کم از کم 1200 سال کا ایک تفسیری مواد موجود ہے، اور جو مواد یہ بتاتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تصور کیا تھا۔ اس میں سب سے اہم ترین تحقیق جو ہے وہ شیخ زبیر علی زئی کی میرے ہاتھ میں ہے، اور شیخ زبیر علی زئی صاحب وہ ہیں کہ پورے اس وقت کے عالم اسلام متفق ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں شیخ زبیر علی صاحب اور عرب دنیا کے اندر علامہ ناصر البانی جو تھے، یہ حدیث کی تخریج اور ان ساری چیزوں کے بارے میں انتہائی جسے کہتے ہیں قوی آوازیں ہیں۔ ہمارے مولانا غلام اسحاق صاحب وہ بھی اس میں ہوتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ زبیر علی صاحب۔ اس کے علاوہ بھی مسئلہ سارا یہ ہے کہ جدید تحقیق کا انہوں نے باقاعدہ جو حوالے دیے ہیں وہ ابن کثیر سے لے کے نیچے تک، لیکن میں نے ان کے لیے ایک تو میں نے یہ تدبر قرآن جو ہے، یہ امین حسن اصلاحی صاحب، علامہ جاوید غامدی صاحب کے استاد، جس کو وہ کہتے ہیں استاد، لیکن لوگ شاید میں کہتے ہیں کہ شاید استاد ایسے نہیں تھے، انہوں نے اگر لیکن سیکھا بھی ہے تب بھی ایک استاد تو کہہ سکتے۔ یہ ان کی میں نے جو تفسیر جو ہے تدبر قرآن اس کا حصہ لکھا ہے۔ مولانا مودودی کی یہ جو تفہیم القرآن ہے جدید آج کے دور کے اندر، انہوں نے بھی ظاہر بات ہے ریشنل دلیل کے ہیں تو وہ انہوں نے بار اپنے آپ کو اس کو اکٹھا اس معاملے میں کیا ہے۔ اور تیسرا میں نے سوچا کہ شیعوں کی تفسیر جو ہے علامہ سید صفدر حسین نجفی کی تفسیر نمونہ جو ہے اس کو بھی آپ کے سامنے رکھ کے تاکہ اس پہ گفتگو کی جائے۔ اب تک کا قومی ذخیرہ جو ہے یہ کسی بھی طور پر اس میں اختلاف نہیں کرتا۔ سب سے پہلا اختلاف جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کے آنے کا وہ معتزلہ نے کیا تھا۔ اب معتزلہ جو ہے یہ، اور اس کے جو جدید معتزلہ تھے وہ ہے متولی شیراوی، یہ جو ہے انہوں نے حضرت عیسیٰ کی وفات کا اور پھر آخری طور پر آج کے دور میں بھی رشید بن رضا جو ہیں جو مصر کے معتزلہ ملتے ہیں۔ معتزلہ کیا تھے؟ معتزلہ کی باقی چیزوں کو چھوڑ دو، معتزلہ کا سب سے اہم ترین جو تھا وہ معاملہ یہ تھا
کہ مطلق قرآن کو خلق سمجھتے تھے، جس پر حضرت احمد بن حنبل جو تھے ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے۔ امام احمد بن حنبل نے ایسے ایسے کوڑے کھائے ہیں کہ اگر ہاتھی کو پڑھتے تو بلبلا اٹھتا، اور انہوں نے کہا تھا نہیں، اللہ کا جو کلام ہے، خالق کا کلام بھی خالق ہوتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں ایسی بات تو نہیں ہے، لیکن جو بندہ اللہ نے جس کو بصیرت دی ہوتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس میں نقطہ کیا چھپا ہوا ہے۔ جب قرآن کو مخلوق مان لیا جاتا تو مخلوق میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ یہ بال آپ کے مخلوق ہیں، کاٹ کے ٹھیک کیے جا سکتے ہیں۔ آپ کے یہ جو پودے لگے ہوئے ہیں اللہ کی مخلوق ہے، آپ ان کو بہت شاطر قطر بیوند کر کے، اسی لیے اگر قرآن کو اس وقت مخلوق قرار دے دیا جاتا تو اس کے اندر کہتے ہیں کہ حالات و واقعات کے حساب سے اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے اور اس کو کسی طور پر جو ہے وہ بدلا جا سکتا ہے۔ معتزلہ کے بعد یہ جو معاملہ ہے یہ اٹھا ہے ریسنٹ آج کے، اور اس کے جو بانیوں میں سے میں نے آپ سے بتایا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے علاوہ بھی ایک دو لوگ ہیں، لیکن شاید اتنے زیادہ نہیں۔ میں تو خیر ایک ایسے صاحب کو بھی جانتا ہوں، وہ گجرات میں ہمارے ہوتے تھے، علامہ عنایت اللہ عصری صاحب، انہوں نے عیون زمزم میں کتاب لکھی تھی اور بڑی مشہور ان کی کتاب تھی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ کی بلا باپ کے جو ہے پیدائش جو ہے اس کو بھی انہوں نے اس کی نفی کی ہوئی۔ اب آتے ہیں ان اپنا آیات کی طرف جن میں واضح اشارہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا دیا ہوا ہے۔ اس میں جو سب سے پہلی آیت جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اب یہ سورہ آل عمران کی آیت، اب میں ترجمہ جو ہے یہ ہم لے لیتے ہیں امین حسن اصلاحی کا، اگرچہ کہ میرے پاس مولانا مودودی کا بھی، اور تینوں ترجمے ہم دیکھتے تھے۔ یہ آیت ہے 45ویں اور اس کے بعد 46ویں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح ابن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے اور وہ میرے مقربین میں سے ہے۔ وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں بھی باتیں کرے گا اور ڈھیر عمر میں بھی، اور نیک لوگوں میں سے بھی ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے سیدنا عیسیٰ کی پیدائش سے آپ شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ اس میں یہ بیسیکلی ان کی پیدائش میں ان کی جب پیدائش بغیر اس کے باپ کی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کے معجزے کے طور پر، تو اس کے بعد اعتراض کیا تھا، تو ان کو نعوذ باللہ ولد الحرام تک انہوں نے کہنے کی بات کر دی، تو اللہ نے ان کو یعنی پالنے میں ان کو یہ اجازت دی، یہ اذن دیا، اور انہوں نے اپنی نبوت کی گواہی بھی دی اور اپنے اللہ کے بندہ ہونے کی گواہی۔ اس کے بعد اللہ نے آگے یہ کہا ہے کہلا، وہ یعنی 50 سال کے قریب، 40 کے بعد جو ہے وہ 50 سال 40-50 کا کہلا کہتے ہیں، وہ بڑھاپے کی آغاز کا وقت، اس میں بولے گا۔ اب یہاں پر سب سے بات ہے کہ ہر بندہ جو پیدا ہوتا ہے وہ بولے گا، اللہ کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 40 سال کے بعد جو بولنا تھا اس کی بھی بالکل ویسی ہی صورتحال ہوگی کہ جیسی وہ بعد میں معجزاتی طور پر بولے تھے۔ یہ دونوں معجزوں کو اللہ نے یہاں پر اکٹھا کیا، یا تو پہلی بات ہے، اسی لیے یہ یہاں بھی ہمیشہ کوہل کے معنی ادھیڑ کے ہیں، اور موجودہ انجیلوں سے ایسا معلوم ہوتا تھا حضرت اسرائیل جو تھے ادھیڑ عمر ہونے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور یہودیوں نے اس سے کہا تیری عمر تو ابھی 50 برس کی بھی نہیں، پھر کیا تو نے ابراہیم کو دیکھا؟ تو اللہ کا تو پھر قرآن جو ہے اگر 30 سال کی عمر میں وہ تو بڑھاپے کو پہنچے ہی نہیں، وہ تو چلے گئے، تو پھر اللہ کا کلام تو یہاں تو غلط ہو گیا۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کتاب جو یسرنا القرآن ذکر وحل بالمدکر، ہم نے آسان کر کے، اسی لیے اللہ نے اسی ایک ہی فکرے کے اندر دو جو ہے علیحدہ علیحدہ صورتحال پیدا کی کہ وہ پالنے میں بولے گا، اور پھر جیسے ہی پالنے میں بولا تھا ویسے ہی وہ کولا یعنی اس عمر کے اندر بولے گا۔ یہ سب سے اہم ترین آیات میں سے ہے کہ وہ اب ظاہر بات ہے کہیں واپس آ کے آسمانوں سے تو آواز بلند نہیں ہوگی، یا اس کے بعد یہ ہے کہ قیامت کے دن تو ان کی یہ کولا کی عمر تو نہیں آئے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ آیت ہے، اس کے اوپر میں آپ کو اہل تشیع کا جو تفسیر نمونہ ہے اس کا بھی میں کولا کی وہ آیت جو ہے اس کا میں بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ بھی توجہ رہے کہ کہولا کوہل کے مادے میں یہ بوڑھے کے معنی میں
نہیں بلکہ ادھیڑ عمر افراد کے بارے میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ تعبیر گویا ایک قسم کی پیشگوئی ہے کہ وہ اس دنیا میں دوبارہ آئیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تواریخ کے مطابق 33 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ لوگوں کے درمیان سے اٹھ گئے تھے اور آسمان کی طرف صعود کیا تھا۔ یہ اہل تشیع کی وہ کتاب ہے، ان کے ہاں بھی اس کا تصور پایا جاتا ہے۔ مولانا مودودی کی اگر ہم تفہیم القرآن میں اگر دیکھ لیں 45 کی یہ جو آل عمران کی آیت ہے، تو اس کی بہرحال مولانا مودودی نے بھی اس سے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ اب آتے ہیں اگلا جو ہے، ٹھیک یہ آل عمران کی 55ویں آیت ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنَّا مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ یہ بہت اہم آیت ہے جس کے بارے میں ہمارے غامدی صاحب بھی وہ رافع کا الیہ متوفی کا بڑا ترجمہ کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ، میں اس کے ترجمہ سناتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابعداروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک، پھر تم سب کا لوٹنا میری طرف ہی ہے، میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر اکثر اوقات کہتے ہیں کہ متوفی کا اس کا تو مطلب جو ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی کی موت واقع ہو گئی، جبکہ قرآن کی آیات اور باقی جگہ یہ بیسیکلی جب ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری روح واپس، تو اس میں متوفی کا جو ہے لفظ استعمال ہو، لیکن باقی ساروں کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے مولانا مودودی کا فکرہ بڑا زبردست ہے۔ اصل میں لفظ متوفی کا استعمال ہوا ہے، توفع کے اصل معنی لینے اور وصول کرنے کے ہیں، یعنی روح قبض کرنا۔ اس لفظ کو مجازی استعمال ہے، نہ کہ اصل لغوی۔ یہاں یہ لفظ انگریزی لفظ یعنی ٹو ریکال کے معنی میں استعمال ہے، یعنی کسی عہدیدار کو اس کے منصب سے واپس بلانا۔ چونکہ بنی اسرائیل صدیوں سے مسلسل نافرمانیوں کے ساتھ تھی، تو بار بار تنبیہوں اور فہمائشوں کے باوجود ان کی قومی بگڑی ہوئی تھی، پے در پے قتل کیے جا رہے تھے، اور بندہ صالح ان کے خون کے پیاسے تھے، تو جو نیکی اور راستی کی طرف دعوت دیتا اللہ نے اس پہ حجت قائم کی۔ یہاں پر جو بات جو سب سے اہم ترین گفتگو انہوں نے کی ہے کہ اللہ کو اتنے بکھیرے ڈالنے کی کیا ضرورت تھی کہ میں تمہیں بلند کر لوں گا، لے جاؤں گا، اور اس کے بعد تمہیں اللہ صاف کہتا کہ بھئی میں نے ان کو موت دے دی ہے۔ اس کے بعد جو لوگ قرآن کی آیات سے مسیح کی وفات کا مفہوم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دراصل یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو صاف سلجھی عبارت میں اپنا مطلب ظاہر کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ وہ گھما پھر آ کے مجھے کنفیوز کرنا چاہتا ہے، یا غامدی صاحب کو کنفیوز کرنا چاہتا ہے۔ متوفی کا، رافع کا الیہ، ٹھیک۔ انکار کرنے والوں سے مراد یہودی ہیں جن کو حضرت عیسیٰ نے ایمان لانے کی دعوت دی اور انہیں سے رد کیا، برخلاف اس کے پیروی کرنے والوں سے مراد اگر صحیح پیروی کرنے والے ہوں تو وہ صرف مسلمان ہیں، اور سے مراد اب یہ ہے بنیادی تیسری جو آیت جو ہے اس مسئلے کے اندر، وہ بہت میں قرآن پیش کر رہا ہوں اور کوئی چیز نہیں پیش کر رہا، اور یہ جو ہے یہ آیت اس کے اوپر بھی بہت اہم، یہ سورہ نساء کی آیت ہے، اور اس نساء کی آیت کے بارے میں بھی میں آپ کو جو ہے حضرت جو ہیں امین حسن اصلاحی کا ہی میں آپ کو وہ ہے ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ، کیونکہ یہ حافظ کامل صاحب کے استاد ہیں، ٹھیک۔ اب اس کے اندر جو ہے اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر یہی، اس کے ساتھ ہی اسی آیت کو اگر سورہ نساء کی، بل رفع اللہ علیہ وکان اللہ عزیزا حکیما وان من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ ویوم القیامۃ یکون علیہم شہیدا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بڑی زبردست حکمت والا ہے۔ اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہیں بچے گا جو حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن آپ اس پہ گواہ ہوں گے۔ اب یہ اتنی واضح آیت ہے، اس میں سے پھر اگر آپ نکالتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے کہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب جو ہیں وہ ان پر ایمان لائیں گے، اس میں کہتے ہیں جی ان کی موت، ان کی موت، یہ وہ چیز، یہ اللہ کو نہیں اندازہ تھا۔ اب دیکھیں اس میں یہ بھی کہیں لیؤمنن بہ وقبل موتہ، میں اصلاحی پڑھ رہا ہوں، میں پہلی ضمیر کا مرجع ہمارے نزدیک قرآن مجید ہے اور دوسرا مرجع علیہ وسلم ہے، مطلب یہ ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ ہے وہ اپنا دعوت ہے، وہ چونکہ ظاہر بات ہے ان کی قائم مقام دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ گئی آپ کے بعد، اس کے بعد اس لیے وہ اس کی موت پہ وہ یقین لے کے آئیں گے۔
اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس کا یقین نہ کر لے اور قیامت کے دن وہ اس پہ گواہ ہوں گے۔ یہ بڑی اہم ترین، اور اس کے اوپر انہوں نے اس کی بحث کرتے ہوئے کہا ہے کہ بنیادی طور پر حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب جو ہیں ان پہ ایمان لے کے آئیں گے۔ یہ تفسیر جو ہے اس کے اندر سورہ نساء کی اس آیت کی اس تفسیر جو ہے یہ اہل تشیع کی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس تفسیر کے مطابق قبل موت کی ضمیر اہل کتاب کے بارے میں، تفسیر کے مطابق اہل کتاب حضرت مسیح پر ان کی موت سے پہلے ایمان لے آئیں گے۔ یہودی ان کی نبوت قبول کر لیں گے اور عیسائی ان کی الوہیت کے عقیدے سے دستکش ہو جائیں گے۔ یہ اس وقت ہوگا جب اسلامی روایات کا بھی انہوں نے آگے اس کے مطابق لکھا ہے۔ تو اگر موت واقعہ ہو چکی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے تو اس کے بعد یہ جو موت سے پہلے کیا ہے، ایک لوگ اور بھی کہتے ہیں کہ جو موت واقعہ ہو چکی ہے وہ دوبارہ بھیج دیں گے۔ وہ بھائی موت واقعہ تو اللہ بتا دیتا ہے نا صاف صاف، جیسے غامدی صاحب نے اس دن کہہ رہا تھا دوسری دفعہ قسط دنیا کو نہیں فتح ہو گیا، تو موت واقعہ تو اگر ظاہر بات نہیں ہوئی۔ اب اس کے بعد جو اگلا جو اور اس سے زیادہ واضح، پھر اس کے بعد میں آخر میں اس مقصد کے لیے آؤں گا کہ یہ ایسا کہ یہ سورہ زخرف ہے۔ سورہ زخرف میں بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اسی طرح جو ہے تذکرہ ہے، اور سورہ زخرف کے حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ پھر میں اسی لیے سوچا تھا کہ میرا حسن اصلاحی صاحب کی اس کو انہو اللہ عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکۃ فی الارض یخلفون وإنہ لعلم للساعۃ فلا تمترن بہا واتبعون ھذا صراط مستقیم۔ عیسیٰ علیہ السلام صرف بندہ ہیں جس پر ہم نے احسان کیا اور بنی اسرائیل کے نشان قدرت بنایا۔ اگر ہم چاہتے تو تمہارے عزیز فرشتے کر دیتے جو زمین میں جانشینی کرتے، اور یقیناً یہ بہت بڑی آیت ہے، عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہے، پس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری تابعداری کرو۔ یہ ہے، یہ میرے خیال ان کا ترجمہ ہے حسن البیان کا۔ میں ان کا ترجمہ جو ہے یہ ان کا لے لیتے ہوں جو کہ انہوں نے امین حسن اصلاحی نے کیا ہے۔ اور جب ابن مریم کی مثال دی جاتی ہے تو تمہاری قوم کے لوگ اس پر چیخنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے معبود اچھے ہوئے ہیں، یا یہ بات وہ محض کج بیسی کے لیے اٹھاتے ہیں، بلکہ یہ ہیں ہی جھگڑالو، وہ تو بس ہمارا ایک بندہ تھا جس پر ہم نے نہ فضل کیا، اب بنی اسرائیل کے لیے اس کو ایک مثال بنا دیا۔ اگر ہم چاہیں تو تمہارے اندر سے فرشتے بنا دیں جو زمین میں خلافت کریں، اور بے شک وہ قیامت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، تو اس میں شک نہ کرو، میری پیروی کرو۔ آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی کسی دلائل میں سے کوئی دلائل کو پیش نہیں کی۔ اصل مسئلہ یہ ہے، جب اب اس پہ یہ زیادہ بحث لمبی ہو گئی ہے، اس کے اندر یہ پوری زبیر علی صاحب نے وہ ایک تصور تاریخ نکالی ہے کہ ابن کثیر نے کیسے اس پہ بات پہ متفق ہیں، باقی لوگ کیسے اس پہ متفق، کون کون آئیں گے، احادیث کی انہوں نے تخریج نکالی ہے، اور انہیں زیادہ تر حسن یعنی بے اچھی احادیث ہیں۔ یہ کیا کیوں گیا، اور آج دوبارہ یہ اس بات کا نعرہ کیوں لگایا جا رہا ہے؟ بنیادی طور پر مسئلہ سارا یہ ہے کہ پاکستان ہو، سعودی عرب ہو، ایران ہو، باقی ساری چیزیں مسلم امہ کو انہوں نے تقسیم کر کے رکھ دیا ہوا ہے، اور مسلم امہ میں یہ بات طے ہے کہ قرآن پاک ہو یا حدیث کی تعلیمات، وطنیت کے اوپر جو ہے اس کی موت جو ہے اس کا وہ اجر نہیں ہے جو کہ جہاد فی سبیل اللہ کا اجر ہے۔ اور جب وہ ایک حدیث، مشہور حدیث جو ہے کہ تمہارے دو ایسے لشکر ہوں گے جن کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ اپنا ان کو اسے کہتے ہیں اعلیٰ ترین لشکر جن کو اجر عظیم عطا، وہ حضرت مسیح کے ساتھ جو لشکر ہوگا۔ خاص طور پہ وہ حدیث جو غامدی صاحب نے سنائی تھی جس میں وہ اپنا قسطنطنیہ فتح ہوگا اور ان میں سے ایک حصہ جو ہے وہ اپنا بھاگ جائے گا جس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ایک جو ہے وہ شہید ہو جائیں گے، اور ایک جو ہے جن کو اللہ فتح دے گا، اور شہید والے جو ہیں افضل الشہداء یعنی سید الشہداء والی معاملات میں ہوں گے۔ جب تک یہ چیز امت میں مجتہد ہو کے نہیں ہوتی، ورنہ ہوگا کیا، اور ہو بھی رہا ہے کہ ملائیشیا والوں کی اپنی جنگ ہے، سعودیز والے کہتے ہیں ہمارا کیا پڑا ہوا ہے، ایران، عرب، باقی سارے جتنے ملک ہیں وہ اپنے اپنی جنگوں کے حساب سے 8 سال ایران عراق جنگ رہی ہے، خمینی نے اس کے اوپر کسی طور پر اس کے جہاد کا فتویٰ نہیں دیا
क्योंकि वो समझता था कि जहाद का फतवा हो ही नहीं सकता। तो इन जंगों के अंदर, इन कौमियत की जंगों में उलझाया गया। और सबसे बड़ी बात यह है, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के आने को मशकूक करार दिया गया। ये मैंने 5 के करीब आयात आपके सामने रखी, एक मैंने हदीस रखी है अभी आपके सामने, लेकिन अगर मैं हदीसों की चंद एक और आपको पढ़ना शुरू कर दूं तो आप हैरान होंगे, और सारी हसन हदीस हैं। एक तो वो हदीस कि जिसके बारे में पहले मैंने आपसे कहा कि कसम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाई कि मैं ईसा इब्न मरियम तुम्हारे दरमियान यूँ आएगा। और ये जो सही मुस्लिम की हदीस है, कैफ अंतुम इज़ा नज़ला इब्न मरियम फीकुम अब इमामुकुम मिनकुम, तुम्हारी हालत उस वक्त कैसी होगी जब इब्न मरियम तुम में नाजिल होंगे और तुम्हारा इमाम तुम में से होगा। फिर यही हदीस जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है, ये इसके मसनद अहमद के अंदर मिलती है। फिर उसके बाद ईसा इब्न मरियम हाकम आदल और इमाम मुनसिफ के बनकर उतरेंगे और चलेंगे घाटी में हज या उम्रा की लब्बैक कहते हुए, और मेरी कब्र तक आएंगे ताकि मुझे सलाम कहें और मैं उनका जवाब दे सकूं। अब ये भी हदीस जो है मुस्तदरक के हाकम किया, और इसके भी वायरल साहब ने और बाकी लोगों ने इसको हसन हदीस कहा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, उस ज़ात की कसम, ये अबू याला की हदीस है, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में अबुल कासिम की जान है, ईसा इब्न मरियम ज़रूर इमाम मुनसिफ और हाकिम आदिल बनकर नाजिल होंगे। ठीक, उसके बाद इसके बाद और बेशुमार हादीसें हैं, और उसका ज़ख़ीरा है जिस पे उम्मत मुत्तफ़िक है। आज सिर्फ उसको कंफ्यूज करने का मकसद ये है कि उम्मत इस सारे हालात में जो एक वक्त देख रही है, जिनके अंदर एक क़यादत आनी है, मैं उस पर अब आखिरी इस पर गुफ्तगू करूँगा कि दज्जाल और हज़रत ईसा के दरमियान एक और शख्सियत है कि जिनको उर्फ़ आम में इमाम मेहदी कहा जाता है। इमाम मेहदी के बारे में अक्सर औक़ात बहुत ज़्यादा लोग गुफ्तगू करते हैं, ख़ास तौर पे गांधी साहब के एक बहुत जिनका पेश और तमन्ना बाती होते थे कि ये जनाब ये तो उन्होंने करैक्टर बनाया हुआ था, खुरासान से चाले झंडे निकलने थे, बासी थे तो उनका था, और बनी अब्बास को मानते थे, बनी अब्बास वाले थे, जो बनी इस अपना उसको हाशम को मानते थे उनके थे, आले रसूल में कोई हसन वाले थे, कोई हुसैन वाले थे। लेकिन एक बात बड़ी तय है कि सारे इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से पहले उम्मत एक इमाम पर मुत्तफ़िक हो चुकी होगी। और दूसरी बात यह है कि ये एतराज़ तो चलो ठीक है, वो कहेंगे आले इस हज़रत ईसा का कौन सा इख्तिलाफ था कि जिसके ऊपर हदीसें घड़ी गई होंगी, कोई नहीं कर सकता। दज्जाल के बारे में कोई नहीं कहता मेरा दज्जाल होगा या मेरे हज़रत ईसा होंगे। इनके बारे में तो मुकम्मल तौर पर उम्मत का मुत्तफ़िक कीदा जाएगा। मैं अगले उसके अंदर इंशाअल्लाह 2-3 दिन के अंदर, क्योंकि मुतरासिर तफसील है और उसमें बहुत सेंसिटिव सूरत हाल ऐसी है कि जिसके अंदर से है हज़रत इमाम मेहदी के बारे में, इमाम मेहदी बग़ैर किसी तफसील में जाने के जो जब आएंगे तो खुद ब खुद उनका वजूद बताएगा क्या चीज़ है। लेकिन एक बात तय है कि जब दज्जाल है वो इमाम मेहदी की क़यादत को देखेगा तो बाहर आएगा और उनसे लड़ने के लिए आएगा, और फिर दज्जाल को ख़त्म करने के लिए ईसा आएंगे। 200 साल से इस उम्मत के इत्तेहाद को इसीलिए पारा पारा किया गया है कि यहूदी जो हैं वो 200 साल से हमारे ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर एक मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं और हमसे उसके लिए लड़ रहे हैं। बदकिस्मत होती वो कौम कि जिससे उसकी उम्मीद छीन ली जाए और जिससे उनका वो लीडर छीन लिया जाए कि जिसने उनकी क़यादत करनी है। वाह खुदा